پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ایک طرف جہاں ویکسینیشن اب عام ہوتی جا رہی ہے اور لازمی قرار دیتے ہوئے ہر ممالک کے باشندے کو اس ویکسین کے لیے جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور لوگوں کو یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے بھی مرض میں کسی حد تک قابو پایا جا چکا ہے، اور چونکہ اب کرونا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اس ویکسین کے ذریعے، لہٰذا اب جو لاک ڈاؤن کی سی کیفیت تھی وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے اور بیشتر ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر تقریباً تمام تر معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر تمام تر سماجی ایکٹیویٹیز ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اگر جرمنی کی نظر آئے صورتحال تو وہاں پر بھی ویکسینیشن کے بعد سے معمولات زندگی اپنے معمول پر واپس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے برطانیہ کی صورتحال ہے، گو کہ انڈیا کے حوالے سے جو ایک نیا ویریئنٹ، انڈین ویریئنٹ جس کو ڈیلٹا کا نام دیا گیا ہے، اس کے بعد شاید لوگوں میں خوف کی فضا قائم ہوئی، لیکن چونکہ اب ویکسینیشن کامن ہو چکی ہے اور تقریباً ہر باشندے کو ویکسینیٹڈ کر دیا گیا ہے، لہٰذا صورتحال وہاں پر بھی اتنی زیادہ خوف میں مبتلا نظر نہیں آتی اور نہ ہی ایسی کوئی پریشانی والی بات ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو کس طرح سے اب ہم دیکھیں گے کہ ان ممالک میں جہاں ویکسین تقریباً تمام باشندوں کو لگائی جا رہی ہے اور کچھ کو کافی بڑی تعداد میں لگائی جا چکی ہے، اب کس طرح سے اپنے اپنے معمولات پر وہ اپنی بیک ٹو ورک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس روٹین میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ طلبہ طالبات تعلیمی اداروں میں ہوں یا آفس کے جو جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آفیسز میں واپسی کے حوالے سے کس حد تک مطمئن ہیں اور صورتحال کس حد تک معمول پر آ چکی ہے۔ اس پر ہم کچھ بات چیت کریں گے۔ جرمنی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مہوش خان، جبکہ برطانیہ سے ہمیں جوائن کریں گے مقیم احمد۔ اپنے دونوں مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ کیا آپ امیگریشن کی راہ میں حائل رکاوٹ سے پریشان ہیں اور آپ کو خاندان کے افراد کی امریکہ میں مستقل سکونت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے؟ تو ہم بنیں گے آپ کے مددگار۔ آپ امریکہ کی کسی بھی ریاست یا شہر میں رہتے ہیں، ہم کریں گے آپ کی قانونی معاونت۔ امیگریشن کے معاملات کے لیے ہمارے پاس موجود ہے ماہر وکلاء کی ٹیم۔ تو ابھی رابطہ کیجیے 4242706677۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور جس طرح بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی کہ اب ویکسین تقریباً تمام لوگوں کو لگنے کے بعد صورتحال معمول پر آ رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کا کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاتمہ ہو چکا ہے، گو کہ ابھی بھی SOPs کو فالو کرنے کے لیے انسٹرکشن ضرور موجود ہیں، لیکن لوگ اپنے معمولات میں کس حد تک اب ہمیں سرگرم نظر آتے ہیں اور کتنے وہ مطمئن ہیں اس موجودہ صورتحال سے، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ برطانیہ سے مقیم احمد، جبکہ جرمنی سے مہوش خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں لوگوں کا، دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، وقت نکالا آپ لوگوں نے پروگرام کے لیے۔ مقیم، آپ سے سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہم دنیا بھر میں بات کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن عام ہو چکی ہے، تقریباً ہر فرد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے، تو اس کے بعد یقیناً کرونا کا ہمیں زور کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معمولات زندگی کی اگر ہم بحالی کی بات کریں تو معمولات بحالی کی جانب گامزن ہیں، اور اس وقت آپ برطانیہ میں موجودہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ سمین، مدعو کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ برطانیہ کی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ 15 جون کو پابندیوں کے آخری مرحلے کے خاتمے کا اعلان کیا جانا تھا، لیکن چونکہ انڈین ویریئنٹ ڈیلٹا کی آمد اور متاثرین کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے وزیر اعظم بورس جانسن نے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ جی اس کو 15 جولائی تک بڑھایا جا رہا ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اس 15 جون کی تاریخ کے لیے لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے، اور اس کے لیے ایک ٹرم میڈیا میں اور پبلک میں یوز ہو رہی تھی کہ فریڈم ڈے، یعنی 1.5 سال کی پابندیوں کے بعد ایک آزادی کا دن ہوگا، لیکن وہ آزادی کا دن اب جو ہے 4 ہفتے کے لیے بڑھ گیا ہے، اور اس کے اوپر بھی لوگ کافی شکوک و شبہات
ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ جانے یہ حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تاہم حکومت نے یہ کہا ہے کہ 5 جولائی کو عمومی صورتحال کا ایک بار پھر جائزہ لیا جائے گا. اچھا، اس میں ایک جو ہے نرمی لائی گئی ہے. اس سے قبل شادیوں میں 30 سے زائد افراد کی شرکت پر پابندی تھی. 21 جون سے اسے نرم کر دیا گیا، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ، لازمی فیس ماسک جو ہیں وہ برقرار رہیں گے. نائٹ کلبز بند رہیں گے. سپورٹنگ ایونٹس یا کھیلوں کے مقابلوں میں بھی تماشائیوں کی تعداد پر پابندیاں تھیں وہ برقرار رہیں گی. گھروں کے اندر 6 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر بھی پابندی رہے گی. وزیر اعظم بورس جانسن نے جب یہ پابندیاں اٹھانے کے مرحلے پر گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اگر 21 جون کو پابندیاں اٹھا دیتے تو ہزاروں افراد مزید موت کے منہ میں جا سکتے تھے. اور یہ بھی میڈیا میں سرکولیٹ ہوا کہ جو انڈین ویریئنٹ ہے جسے ڈیلٹا کا اب نام دیا گیا ہے، کہ یہ اس کے متاثرین جو اب تازہ ترین صورتحال میں سامنے آ رہے ہیں ان کی تعداد یا شرح جو ہے وہ 90% ہے. اور اس ویریئنٹ کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 40 سے 60% تک زیادہ متعدی بھی ہے اور زیادہ خطرناک بھی ہے. ٹھیک ہے مہوش، آپ بتائیے گا کہ دنیا بھر میں جس طرح ہم بات کریں کہ ویکسینیشن کے بعد کورونا کا زور کم ہو رہا ہے اور معمولات بحالی کی جانب گامزن ہے، تو آپ جرمنی میں کیا سچویشن دیکھتی ہیں؟ اس وقت جرمنی میں کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ جی سمین، اس وقت جرمنی میں جو ہے وہ صورتحال کافی جو ہے وہ بہتر ہے اور جو معاملات زندگی ہیں وہ نارمل روٹین کی طرف آ رہے ہیں. اسکولز تمام کھل چکے ہیں، ریسٹورنٹس اور شاپنگ سینٹرز، دکانیں چھوٹی بڑی ہر طرح کا کاروبار کھل چکے ہیں. اور آج جو ہے وہ جو کرونا کے جو پازیٹیو کیسز ہیں وہ نچلی ترین سطح پر آج آئے ہیں، جو کہ پچھلے 1.25 سال میں جو ہے وہ سب سے کم ہے. تقریباً 1 لاکھ پہ 15 سے 18 افراد جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. باقی جو معمولات زندگی ہے وہ آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پوری طریقے سے بحال ہو چکی ہے، کیونکہ ویکسینیشن کا جو ابھی معاملات ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں. تقریباً جو ہے وہ 90,000 افراد جو ہے وہ کرونا کی نظر ہو چکے ہیں اور کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ موت کے منہ میں جا چکے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً 35 لاکھ افراد جو ہے وہ کرونا سے جو ہے وہ صحت یاب ہو چکے ہیں. 50% آبادی کو جو ہے نا تقریباً انہوں نے ویکسینیشن کی جو ہے وہ پہلی ڈوز لگا دی ہے. 27% افراد ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ دونوں ڈوزز کمپلیٹ ہو چکی ہیں. تو کرونا کی جو سچویشن ہے اس وقت اور کرونا کے بعد کی کہہ لیں تو بہت بہتر ہے اور حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے اور معمولات زندگی آہستہ آہستہ جو ہے وہ بحال ہو رہے ہیں. اور جو جرمن حکومت ہے اس نے جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل جو ہے نا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، جو کہ آپ جو ہے وہ قریبی اپنے گھر کے جو ہے وہ میڈیکل اسٹور پہ جا کے اپنا جو ہے وہ ڈیٹا دے کے وہاں سے ایک کوڈ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، جس کو آپ کو اپنے موبائل پر جو ہے وہ سیو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کہیں بھی آزادانہ گھوم سکتے ہیں، لیکن ایس او پیز کی شرائط ابھی جو ہے وہ ہے لازم ہے. اور اسی طرح 3 کنڈیشنز ہیں جرمنی میں اس وقت جو ہے وہ جو حالات کو معمول پر لا رہی ہیں. پہلی یہی کہ ویکسینیشن آپ کو ہو چکی ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اگر کرونا پازیٹیو ہیں تو کرونا پازیٹیو والوں کو جو ہے بھی اجازت ہے، اگر 6 مہینے تک آپ کے پاس ویلیڈیٹی ہے، آپ کے پاس کرونا پازیٹیو کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ صبح ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد آپ کے پاس 24 آورز ہیں، آپ گھومیں پھریں، کھائیں پئیں، کہیں ریسٹورنٹ میں جائیں، بیٹھیں اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ اپنا یہ ساری جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں نارمل. مقیم، یہ بتائیے کہ برطانیہ میں کرونا نے کس طرح سے، کس حد تک اور کس شعبے کو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ متاثر کیا ہے؟ سمین، بلا شبہ کرونا وائرس ایک انپریسیڈنٹڈ اور ایسی ان ایکسپیکٹڈ بلا تھی، وبا تھی اور ہے کہ جس کا اندازہ نہ تو سائنسدانوں کو تھا، نہ کسی ملک کو تھا، نہ کسی عالمی ادارے کو تھا اور نہ کسی شخص کو تھا. سو الٹیمیٹلی اس انسرٹینٹی نے برطانوی معاشرے پر بھی کچھ اثرات مرتب کیے ہیں، جس طرح باقی دنیا میں کیے ہیں. اور کئی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو گئی ہیں، مطلب عادات ہیں لوگوں کی، لوگوں کے رویے ہیں. تنگ عمارات میں، 4 دیواری میں میل ملاقات اور سماجی تقریبات سے برطانیہ میں لوگ درگزر کر رہے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جگہ نہ جائیں جہاں تل امکان کے، جہاں پر زیادہ لوگ ہوں، جہاں مریض ہوں یا جہاں پر بزرگ شہری ہوں اور یا بہت رش والی جگہ ہوں. اکثر لوگ خریداری کے لیے انٹرنیٹ کو ترجیح دے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں
پارسل ڈیلیوری والے، لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹ کی کمپنیز، ان کا بھلا ہو رہا ہے. لیکن اس کا ایک منفی اثر جو ہے وہ ریٹیل سٹورز یا جو آپ ہائی اسٹریٹ شاپس جنہیں کہتے ہیں ان کے اوپر ہو رہا ہے کہ وہ 1.5 سال سے وہ ویسے بند ہیں، کاروبار ہے نہیں، پابندیاں موجود ہیں، خریدار بھی کوئی نہیں. تو الٹیمیٹلی کئی کمپنی صفحہ سے مٹ گئیں، ریٹیل سٹورز اور دکانیں بند ہو گئی ہیں. کمرشل سیکٹر میں دفاتر کی عمارات، درجنوں منزلہ عمارات جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں. کئی مقامات پر جو لوکل گورنمنٹ ہیں یا بلدیات سمجھ لیں، انہوں نے کمرشل عمارات کے رہائشی عمارات میں تبدیل کرنے کے قوانین میں نرمی پیدا کر دی ہے کہ تاکہ آپ دفاتر کی عمارات کو اپارٹمنٹس، فلیٹس یا رہائشی استعمال میں آسانی سے تبدیل کر سکیں. ایک رجحان جو اور دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یورپ میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ برطانوی شہری جو ہیں وہ زیادہ آبادی والے علاقوں یا زیادہ رش والے نیبرہڈز کہہ لیں یا پاکستانی ٹرم میں کہیں تو وہ محلوں سے نکل کے کھلی جگہوں پر گرد و نواح میں یا دیہاتی ایریوں میں گھروں کی خریداری کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نسبتاً گھر سستے بھی ہیں، بڑے کشادہ آرام دہ گھر دستیاب ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کھلی فضا اور سبزہ بھی موجود ہے. اور اس میں جس چیز نے اس کو بڑھاوا دیا وہ یہ ہے کہ چونکہ گھر سے کام کرنے کی اجازت ہے یا پابندی سمجھ لیں، تو دفاتر آپ نے جانا نہیں ہے، آپ کا وقت بھی بچ جائے گا اور آپ بڑے گھر میں آرام سے اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے بھی اور آرام سے کام بھی کر سکیں گے. ایک امپیکٹ جو اور آیا اس کرونا وبا کی وجہ سے کہ بڑے بینکس، انشورنس کمپنیز اور ملٹی نیشنلز، کیونکہ ان کے پاس بے شمار دفاتر بڑے پرائم لوکیشنز پر ہیں اور اس کی سیکیورٹی، لائٹنگ، ٹیکسز، اس سے بچنے کے لیے اب انہوں نے عماراتوں کو بیچنے کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے تاکہ اخراجات میں کمی آ سکے، کیونکہ سٹاف گھروں سے کام کر رہا ہے تو عمارات کی ضرورت بھی موجود نہیں رہی. مہوش، آپ بتائیے کہ جرمنی کی جب ہم بات کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پوری ہی دنیا متاثر ہوئی ہے، تو جرمنی میں ایسے کیا حالات رہے یا ایسی کیا صورتحال رہی کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کو کرونا نے جو ہے وہ متاثر کیا ہے؟ جی، آپ نے پوچھا کہ جرمنی میں کرونا نے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے متاثر کیا، تو حقیقتاً جو میں نے آپ کو بتایا کہ 90,000 افراد جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے اور 35 لاکھ افراد جو ہیں وہ کرونا سے الحمدللہ صحت یاب ہوئے ہیں. لیکن بہرحال جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ تقریباً پچھلے سال مارچ سے جو لاک ڈاؤن لگا تھا تو اس میں جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے وہ نرمی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ جو ہے وہ 1.25 سال چلا اور بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کے کاروبار بند ہوئے، بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ نوکریاں چھوٹی. گو کہ حکومت نے یہاں بہت اچھے سے اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ سارا سسٹم چلایا اور لوگوں کو سپورٹ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مالی حالات لوگوں کے جو ہے وہ کافی مشکلات میں رہے. اور لیکن یہ کہ اب آہستہ آہستہ وہی بات کہ اب جب ساری چیزیں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جو حالات ہیں وہ مزید دن بہ دن جو ہے وہ بہتری ہی کی طرف گامزن رہیں گے. جی، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مہوش خان اور مقیم احمد موجود ہوں گے، دونوں مہمانوں سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. قربانی ایک اہم فریضہ ہے. بروکلن منی پاکستان میں اسلامی اصولوں کے عین مطابق سنت ابراہیمی کی ادائیگی کریں. آج ہی کال کریں اور قربانی کے لیے بکنگ کرائیں. ہم اور آپ صرف ایک کال کی دوری پر. قربانی کی بکنگ جاری ہے. 100% حلال گوشت کے لیے ہرا گروش سے رابطہ کریں. اسلامی فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ کی خدمت میں پیش ہرا گروسری اینڈ حلال میٹ، 1101 کونی آئی لینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک 11230. فون نمبر 347-240-4446.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کرونا کے بعد اب لاک ڈاؤن کا خاتمہ ہو رہا ہے، کرونا کو کمزور کر دیا ہے ویکسین نے، لوگوں میں خوف ختم ہو رہا ہے کرونا سے، اور ویکسینیشن کے بعد ان کی تمام تر سرگرمیاں جو ہیں وہ ہمیں بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، مقیم احمد اور مہوش خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہوش، یہ بتائیے کہ جرمنی کی ہم بات کر رہے ہیں تو جہاں اور دیگر تمام تر شعبے متاثر ہوئے ہیں، تو سیاحت کا شعبہ کس حد تک آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ متاثر ہوا لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ اب کتنی سیاحت جو ہے وہ بحال ہو سکی ہے؟ جو اور دیگر ممالک کے باشندے ہیں وہ ٹورزم کے غرض سے جو ہے وہ جرمنی کتنی تعداد میں آ رہے ہیں اور کتنے وہ اس وقت مطمئن ہیں؟ جی، سیاحت کے شعبے کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جرمنی کی ایک ٹریول ایجنسی ہے تھوئی، جو کہ یہاں کی جو ہے وہ بہت ہی فیمس جو ہے وہ ایجنسی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اس سال جو ہے وہ تقریباً 20%، کیونکہ اگلے ہفتے سے جو ہے وہ یہاں پہ سمر ویکیشنز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ 20% جو ہے وہ ہمارے جو بیرون ممالک جو ہے وہ تفریح کے لیے جانے والوں نے جو ہے وہ اپنی بکنگ کروا لی ہے، اور ہمارے اندازے کے مطابق 35% تک جو ہے یہ ریشو جائے گا، لیکن یہ 2018 کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے، اور 100% تک اس کو جانے میں ابھی کم سے کم 2 سے 3 سال لگیں گے۔ مقیم، آپ بتائیے کہ یقیناً سیاحت کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اور برطانیہ میں تو بہت ہی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا رہا۔ تو آپ کس طرح سے برطانیہ میں دیکھتے ہیں ٹورزم کی کنڈیشن اس وقت کیا ہے، اور کون کون سے ممالک کے باشندے ایسے ہیں جن کو اب باقاعدہ طور پر اجازت دے دی گئی ہے یا وہ بآسانی برطانیہ آ رہے ہیں؟ وہ کون سے ٹورسٹ ہیں جو آتے ہیں اس وقت اب لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد؟ سبھی نے اگر دیکھا جائے نا کہ سب سے بڑا جو شکار بنا جو شعبہ یا کوئی صنعت یا کوئی انڈسٹری، تو وہ سیاحت اور مہمان نوازی کی تھی۔ کرونا نے جسے سب سے پہلے دبوچا اور ابھی تک وہ اس کا شکار بنی ہوئی ہے۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ لاک ڈاؤنز بھی تھے، سفری پابندیاں بھی تھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے اصول اور ضوابط بھی تھے، اور اس کے بعد فلائٹس پر پابندیاں لگ گئیں، تو وہ الٹیمیٹلی ان صنعتوں کو بدحالی کے کنارے تک پہنچا دیا ان تمام عناصر نے۔ برطانوی حکومت نے سفر اور سیاحت کے لیے ٹریفک لائٹ سسٹم وضع کیا ہے، اس میں ریڈ، ایمبر اور گرین لسٹس بنائی انہوں نے، اور ان لسٹوں پر ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ وہ اعداد و شمار کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک میں کوئی ویریئنٹ آ گیا یا متاثرین بہت زیادہ ہیں، اب جیسے حال ہی میں یہ انڈین ویریئنٹ آیا تھا جسے اب ڈیلٹا یہاں کہا جا رہا ہے، تو بھارت کو انہوں نے ریڈ لسٹ میں ڈال دیا۔ اسی طرح حال ہی میں پہلے پرتگال کے لیے برطانیہ سے سفر میں پابندی ختم کی گئی، ایک دن میں 50 فلائٹس روزانہ کی بنیاد پر پرتگال جا رہی تھی، اور ایک دم ہی وہاں پر اس میں متاثرین میں اضافہ دیکھنے میں آیا تو حکومت نے پابندی لگا دی، اور بلکہ اس کے نتیجے میں کتنے درجنوں جو ہیں برطانوی شہری وہ وہاں پر محصور ہو گئے تھے۔ اچھا، اب جب وائل آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ گرین لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والوں کو کوارنٹینہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک۔ تاہم ریڈ اور ایمبر لسٹ میں شامل ممالک سے جو لوگ تشریف لائیں گے برطانیہ، ان کو کچھ کو تو اپنے خرچ پر ہوٹل میں کوارنٹینہ میں رہنا پڑے گا، جو لازمی ہے اور بہت بڑا خرچہ بھی ہے، اور کچھ کو اپنے گھروں میں کوارنٹینہ میں رہنا پڑے گا۔ اور اس وقت کی جو تازہ ترین لسٹ ہے گرین ممالک کی، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اسے بہت زیادہ نام نہیں ہے۔ اس میں آسٹریلیا ہے، برونائی دارالسلام ہے، فاکلینڈ آئی لینڈ ہے، فارو آئلینڈ ہے، جبرالٹر ہے، آئس لینڈ، اسرائیل، نیوزی لینڈ، سنگاپور اور سینٹ ہیلینا شامل ہیں۔ اب آپ یہ خود دیکھ لیں کہ یہ کوئی درجن سے زیادہ ممالک نہیں بنتے۔ اس چیز نے ایئر لائنز کو حد درجہ نقصان پہنچایا، ان کی کاروباری صلاحیت ختم ہو گئی ہے، اور جتنی جو ایئر لائنز ہیں دنیا بھر کی اور یہاں کی بھی، وہ یا تو حکومتی امداد پر چل رہی ہیں یا بینکوں کے قرضے پر چل رہی ہیں، یا وہ اپنے اثاثے بیچ رہی ہیں۔ G7 سے ایک دن قبل امریکہ اور برطانیہ کی ایئر لائنز کے CEO نے اپیل کی تھی G7 ممالک کے سربراہان سے، امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے اور برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن سے، کہ دونوں ممالک کے درمیان ٹریول کوریڈور کھول دیا جائے، کیونکہ ابھی تک دونوں ممالک میں سفر کرنے والوں پر سخت پابندیاں ہیں، تو اس کے بغیر جو ہے ٹریولر یا سیاح یا شہری جو ہیں وہ آنا جانا
مشکل سمجھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے کاروبار کے لیے اچھا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے مہوش، یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران ورک ایٹ ہوم یا آن لائن ایجوکیشن جو تھی وہ ایک بہت اچھی فیسلٹی تھی جس کو سب ہی اویل کرتے ہوئے نظر آیا، اور لوگوں میں کافی حد تک ہم نے دیکھا کہ ریلیکسیشن کی سی ایک سچویشن آ گئی تھی کہ وہ دوبارہ دفاتر یا اسکول میں اب کنٹینیو فزیکل ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو شاید فالو کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ کا ان کو سامنا ہو. تو کیا کسی قسم کی کوئی تذبذب والی کیفیت نظر آتی ہے؟ تھوڑی سی کشمکش ہے کہ اب بھی لوگ چاہتے ہیں کہ گو کے معمولات بحال ہو رہے ہیں لیکن ورک ایٹ ہوم یا تعلیم گھر بیٹھے آن لائن ایجوکیشن کا جو سلسلہ تھا وہ اسی طرح سے کنٹینیو کریں، یا پھر وہ خوش ہیں واپس اپنے اپنے اداروں میں جا کر کام کرنے کے لیے؟ جی، جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اسکولز وغیرہ بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے کھل گئے. پہلے بچے جو ہے وہ پہلے تو بالکل ہی بند ہو گیا تھا نومبر میں، دوبارہ سے جو لاک ڈاؤن سخت ہوا تھا اور اس کیسز بڑھ گئے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جب مارچ میں تقریباً جو ہے وہ کھولے اسکولز، اور اس میں بھی وہ گروپنگ کر دی تھی جس سے بچے جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ مایوس تھے اور ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن تھا اپنے ہوم ورک وغیرہ کرنے کا. لیکن الحمدللہ اب بچے جو ہے وہ خوشی خوشی اب پوری روٹین سے جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ سارے گروپس انہوں نے ایک کر دیے ہیں اور اب بچوں کو جو ہے پراپر اسکول کھول دیا ہے. تو بچے جو ہے وہ تو بہت خوش ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ اسکول میں مل سکتے ہیں، اور ہوم ورک وغیرہ بھی جو ہے اب چونکہ ان کو اتنا نہیں ملتا تو بچے تو بہت خوش ہیں. اور جہاں تک آفیسز جانے والوں کا تعلق ہے تو ظاہر ہے آفس جانے میں تو جو گھر سے کام ہوتا تھا ہوم آفس، وہ میرے خیال میں زیادہ جو ہے وہ کمفرٹیبل تھا بجائے اس کے کہ صبح اٹھ کے انسان آفس جائے. لیکن بہرحال روٹین لائف ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ روٹین لائف جو ہے وہ بیسٹ ہے، اور جو لوگ آفیسز جا رہے ہیں وہ بھی الحمدللہ اب اپنی اس روٹین سے بہت خوش ہیں. جی مقیم، آپ بتائیے کہ برطانیہ میں کس طرح سے لوگ مطمئن ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اپنے آفیسز میں جا کر اور جس طرح تمام تر کولیگس کے ساتھ بیٹھ کر ایک دفاتر کا ماحول ہوتا تھا وہ دوبارہ سے شروع ہو، یا پھر وہ ورک ایٹ ہوم میں زیادہ ایزی فیل کرتے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح زیادہ سہولت تھی، اور گھر میں جو ہے وہ شاید غالباً چونکہ وقت زیادہ ہوتا ہے تو گھر میں وہ زیادہ کام کر رہے ہیں یا زیادہ اپنے کام سے مطمئن ہیں؟ سمین، لاک ڈاؤنز اور گھروں سے کام کرنے کی پابندی پر جس طرح ساری دنیا میں دونوں طرح کے جذبات ہیں ویسے ہی برطانیہ میں بھی ہیں. کچھ لوگ بڑے خوش ہیں کہ بھئی ہمیں سفر کر کے کام پر نہیں جانا پڑتا. کئی جگہ پر لوگوں کو 1.5 سے 2-2.5 گھنٹے اور 3 گھنٹے بچ جاتے ہیں. اور کئی جگہ پر لوگوں کو مشکل بھی ہے کہ جن گھروں میں یعنی فیملی ممبر زیادہ ہیں، سب کام کرنے والے ہیں، یا سارے جو ہیں وہ آن لائن پڑھنے والے بھی اس میں شامل ہو جائیں تو 5-6 لوگ ہیں. کبھی انٹرنیٹ کی مشکل ہو جاتی ہے کہ سارے کوئی ویڈیو کال کر رہا ہے، کوئی آن لائن میٹنگ میں ہے، کوئی لیسنز ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، تو وہ انٹرنیٹ کی تنگی ہو جاتی ہے. شروع میں لوگوں کو ہارڈ ویئر کی مشکل تھی کہ ہر گھر میں اتنے لیپ ٹاپ نہیں تھے کہ ہر آدمی کو اکاموڈیٹ کر سکے. تو اس دوران یہ ایک فلرش ہوا ٹیکنالوجی بزنس کے لیپ ٹاپس اور وہ ڈیسک ٹاپ وہ خوب بکے، اور تقریباً ہر کام کرنے والے نے یا تو خریدا یا انہیں کام والوں نے فراہم کیا. تو اس پر دونوں قسم کے ہی جذبات ہیں. کچھ لوگ اسے پسند کرتے ہیں کہ جی ہمیں جانا نہیں پڑ رہا کام پہ، صبح کو اٹھتے ہیں آرام سے لاگ ان کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے مزید کام کر لیتے ہیں، جب دل کرے گا درمیان میں چائے پی لی، کافی لے لی، کھانا کھاتے کھاتے کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ ان کے لیے یہ مشکل ہو گئی کہ وہ بچوں کو دیکھیں، ساتھ میں آن لائن کام کریں. اگر آن لائن میٹنگ ہو رہی ہے، کئی جگہ یہ ہوا یہاں کیبنٹ میٹنگ ہے تو وزیر صاحبہ کوئی آن لائن میٹنگ میں مصروف تھیں اور پتہ لگا بچے نے پیچھے سے آگے چھلانگ مار دی. تو الٹیمیٹلی اٹ ہیپنس، وہ لوگ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ چھوٹے بچے ہیں کہ وہ شور کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آپ کو کام کرنا ہے، آپ مشکل محسوس کرتے ہیں. اور ایک سروے کے مطابق یہ بھی ایک رجحان دیکھنے میں آیا کہ لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں کہ کہیں کچھ کرنے کو ہے نہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، ہم نے کہیں جانا نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں، تو چلو پھر کام کے سسٹم پر آپ لاگ ان ہو گئے.
ٹھیک مقیم، مجھے یہ بھی بتائیے کہ حال ہی میں جو G7 کنٹریز کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس کے حوالے سے کیا بڑی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یا کیا بڑا اس کا رسپانس نظر آ رہا ہے ویکسین کو لے کر، یا کرونا کی سچویشن کے بعد جو ایک بڑے پیمانے پر ہم نے دیکھا کہ ان تمام تر ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ شرکت کر رہے تھے، تو کیا کچھ اس کا ہمیں رزلٹ نظر آ رہا ہے؟ سمین، یہ جو G7 سے متعلق آپ نے بات کی، یہ دنیا کے 7 امیر ترین ممالک، 7 ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں، جن کی یہ حالیہ کانفرنس برطانیہ کے شہر کارنوال میں 11 سے 13 جون تک منعقد ہوئی۔ اس پر ساری دنیا کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دنیا کے بڑے سینسیبل لوگ ہیں، بڑی ترقی یافتہ اقوام ہیں، اور یہ دنیا کے دکھ درد کا احساس کریں گے۔ ان کے پاس ویکسین کی پروڈکشن بھی ہے، یہ اس قابل ہیں کہ دنیا کے دیگر ممالک کی مدد کر سکیں اس سے برے وقت میں۔ لیکن جو رزلٹ سامنے آیا وہ بڑا خود غرضانہ، منافقانہ اور ظالمانہ تھا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اس 3 دن کی کانفرنس پر صرف سیکیورٹی پر 70 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے خرچ کیے، 5000 سے زیادہ پولیس کی نفری ان کی حفاظت کے لیے تعینات تھی۔ کانفرنس کے دیگر اخراجات ملا کر یہ 90 ملین پاؤنڈ سے زیادہ میں برطانیہ کو ملی یا پڑی۔ کانفرنس کے ایجنڈے پر یہ ایشو تھا کہ ویکسین کے لیے کچھ کیا جائے۔ اس سے قبل ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ نے، یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری نے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے اور کئی غریب ممالک نے اپیل کی تھی کہ کوئی سینسیبل، کوئی ریزنیبل اور کوئی بہتر سلوشن نکالا جائے تاکہ غریب ممالک کو ویکسینز مل سکیں۔ انہوں نے جناب جو اعلان یہ کیا ہے کہ وہ 1 ارب خوراکیں ویکسین کی غریب ممالک کو دیں گے، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق غریب ممالک کو 11 ارب خوراکوں کی ضرورت ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان ممالک نے ویکسین کا سٹاک اپنی آبادیوں سے 3 گنا تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جسے ذخیرہ اندوزی آپ کہہ سکتے ہیں عام اور آسان زبان میں، unnecessary پروٹیکشن۔ اچھا، اب یعنی ان ممالک نے، ترقی پذیر ممالک، غریب ممالک اور پسماندہ ممالک کو اپنے منافقانہ، ظالمانہ رویے سے یہ سمجھا دیا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے ممالک کے لیے محدود رکھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ مقیم احمد اور مہوش خان ہمارے ساتھ موجود تھے برطانیہ اور جرمنی سے، اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد معمول ہوتی صورتحال کی اور ویکسینیشن کے بعد لوگوں میں بحال ہوتے اعتماد کی کہ جب ان کی روٹین اپنے معمولات کے اوپر وہ واپس آئے ہیں تو کس حد تک وہ مطمئن ہے سچویشن سے، اور کیا اب بھی کہیں نہ کہیں کوئی خوف پایا جاتا ہے یا ویکسین لگوانے کے بعد وہ بآسانی اپنے تمام تر معمولات سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نے کی بات۔